کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا ہے اس میں گرامی؟ جی میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں. اور نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ارشد علوی. ارشد بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. ماشاء اللہ. جی حکم میرا کریں کیا؟ سوال ہے. جی جی پہلا سوال یہ ہے میرا جی عقیدہ امامت پر. جی. جی عقیدہ امامت کیا ہے؟ پہلا سوال ہم۔ عقیدہ امامت کیا؟ پہلا سوال اس پہ بات کیجیے آپ، پھر اگلا سوال کرتا ہوں میں. سوال کیا ہے بھائی؟ عقیدہ سوال کیا ہے؟ سوال کرو تو میں جواب دوں. میرا سوال یہ ہے عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت کیا آپ کے ذہن میں؟ کیا آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا اندازہ ہے کہ عقیدہ امامت کس چیز کو بولتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. جی میرے جو سمجھ میں آیا، میرا ماننا یہ ہے اسلامی معاشرے کی قیادت جس کو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نامزد کیا ہے. ہاں بھائی صحیح فرما رہے ہیں، ایسا یہی ہے نا؟ ہے تقریباً یہی ہے. یہی ہے نا شیعہ کا؟ جی بالکل بالکل یہی ہے نا. اور کچھ غلط تو نہیں کہا نا میں نے کچھ؟ تقریباً آپ نے صحیح کیا ہے، صحیح کہا ہے. جی ہاں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد ہے جو، یہی ہے نامزد نہیں ہے، معین ہے. عقیدہ نامزد نہیں ہے. نامزد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کیا انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں بنایا، انہوں اچھا نے تعین کیا ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے. جی. اور وہ عصمت بھی ہے ان میں. عصمت بھی ہے. جی ہاں. تو اس پہ کوئی نص ثابت ہے آپ قرآن میں؟ مجھے بتائیں، اگر نص نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم اہل سنت نہیں سے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں اسلام کامل دین ہے یا ناقص ہے؟ مجھے بتائیں. مکمل ہے. مکمل ہے. انسان اگر ایک مکمل دین ہے تو اس میں ہر طرح کے احکام ہونی چاہیے جس کو انسان کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہونے چاہیے. اچھا آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ اختلاف رکھتے ہیں، مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں مختلف مسائل پر، نماز، روزہ، تیمم، فلان، تفسیر قرآن، توحید پر ہمارا اختلاف ہے، سب کچھ پہ اختلاف ہے، درست ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. اور ان اختلافات کا جڑ کیا ہے؟ ان اختلافات کا جڑ مسئلہ یہ جانشینی رسول، مسئلہ امامت ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مین مسئلہ تو سنی شیعہ کے بیچ میں مسئلہ امامت ہی ہے. جڑ ان اختلافات کا مسئلہ امامت ہی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، جی اگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ امامت کیا ہے، عقیدہ امامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ میرے اسپیچز ہیں، سیریز ہیں، وہ پورے دیکھ لیں. عمر نے خود کہا تھا کہ اگر میں اپنے بعد جانشین تعین کروں، یہ بخاری میں موجود ہے، چاہیں تو ابھی دکھاتا ہوں، تو جی میرے میں سے نے جو دیکھا ہے وہ میرے سے جو بہتر تھا، اس نے جانشین تعین کیا ہے یعنی ابو بکر. اور اگر میں تعین نہ کروں جانشین اپنا، میرے سے بہتر جو تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جانشین تعین نہیں کی. تو آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشین تعین نہیں کیا. ٹھیک ہے، جی یہ بخاری میں موجود اگر ہے. انہوں نے تعین نہیں کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی میں سن رہا ہوں، بولیے. جی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا ہے تو کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، جس اختلاف کی وجہ سے ایسی امت میں ایسا درار آ گیا ہے کہ سب مسائل میں پر اختلاف ہے. توحید میں اختلاف یعنی اللہ کے صفات میں ہمیں اختلاف ہے، اس کے علاوہ سیرہ انبیاء پہ اختلاف ہے، نبوت رسول، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے، سنت میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر میں اختلاف ہے، قرآن مجید کے جمع کرنے میں اختلاف ہے. یعنی سب مسائل اس حد تک ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں کفار نے مسلمانوں کو اتنا نہیں مارا ہے جتنے مسلمان ایک دوسروں کو مارا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انگریزوں نے تو ہمیں اتنا قتل نہیں کیا نا جتنے ہم لوگوں نے اپنے ایک دوسروں کو قتل کیا. تو اس کا جڑ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں نس نہیں ہے، اگر نس نہیں ہے تو کیسے کہتے ہو یہ دین کامل ہے؟ کیسے کہتے ہو یہ دین کامل؟ اگر تم کہتے ہو کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین تعین نہیں کیا، امت کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم تعین کرو، تو یہ حدیث ہمیں دکھاؤ. لیکن سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے دین میں جھوٹ بولنا. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں نا کہ انہوں نے یہ کیا، وہ جھوٹ ہو، تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم جاتا ہے. یہ جھوٹ بذات خود، کذب جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی کذب بولے تو وہ انسان جہنمی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. اس کے حدیث بہت ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے.
تو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا ہے، امت کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ حدیث لے کے آؤ کہ انہوں نے کہا کہ میں امت کے لیے چھوڑتا ہوں. اتنا اہم مسئلہ جو سب اختلافات کا اساس ہے، امت کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا، حدیث لے کے آؤ. اگر امت کے لیے چھوڑ دے، اجازت دیں بات کرنے کی، اگر امت کے لیے چھوڑ دیا ہے تو ابو بکر نے عمر کو کیوں تعین کیا؟ ابو بکر نے عمر کو کیوں تعین کیا؟ بہرحال وہ تو پھر تو امت کو کرنا تھا. عمر نے کیوں، ابو بکر نے عمر کو کیوں اپنا جانشین بنایا؟ بہرحال عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امامت پہ نص چاہیے. اگر نص نہیں ہے، دیکھو آپ فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح، نص نہیں ہے، تو پھر یہ دین ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، اور یہ اللہ بھی نستجیر باللہ ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب کچھ اللہ کو جانتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ سب جانتا ہے نہیں جانتا بھائی؟ بالکل یہی، ہاں اللہ تو جانتا ہے. دیکھیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں بھی ہے، چلیں ان کے پاس نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اللہ کے پاس تو ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس امت میں اختلاف آئے گا، اس اختلاف کے بدولت یہ ہر چیز میں، نماز روزہ سب میں، سب مسائل میں، طلاق نکاح سب میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. تو اس مسئلے کو اگر اس نے نص نہیں کیا ہے تو اس سے بڑا ظلم سب بتا دیا. بھائی جوتے ایسے پہنو، بتا دیا. بیت الخلاء جاؤ تو کس طرح سے وہاں پہ پیشاب پخانہ کرو، وہ بتا دیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ نص نہیں ہے، یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ یہ کیسا تمہارا اللہ کیسا اللہ ہے؟ اگر نص نہیں ہے تو اللہ کے ظالم ہونے کا کیا تم جواب دو گے؟ بتاؤ مجھے، سمجھاؤ. تو وہی چاہ رہے ہیں نا، پھر اگر نص ہے تو ہمیں ملے اور پھر ہم اس پہ ایمان لائیں. سوال یہی ہے. ہاں پھر تو نص ہونا چاہیے نا. اگر یہ دین حق ہے تو اس میں نص ہوگا. اگر یہ دین کامل ہے تو اتنا اساسی مسئلے پر نص ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل 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 ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگ کا اجماع ہے. ابو بکر عمر کا قول میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اور آپ نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے، ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے خود کہا، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر نص نہیں ہے امامت پر تو یہ دین ناقص ہے، اللہ ظالم ہے. ابو بکر پہ تو آپ کا اپنا اعتراف ہے کہ نص نہیں ہے، تو کسی اور پہ نص ہوگا نا. تو میں آپ کی خدمت میں بہت آسان کرتا ہوں، ہاں آپ کی خدمت میں آسان کرتا ہوں. اس امت میں جب آپ لوگوں کا اپنا اجماع ہے کہ ابو بکر پہ نص نہیں ہے، خود اب عمر کا اپنا اعتراف ہے اس پہ نص نہیں ہے، ابو بکر پہ نص نہیں ہے، کس پہ نص ہے؟ نص کس پر ہے؟ کس کی امامت پر ہے؟ دور جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کینڈیڈیٹ اس معاملے میں ہے ہی نہیں ہے. کینڈیڈیٹ بولتے ہیں نا، انتخابات لڑتے ہیں، 3-4 آدمی انتخابات لڑتے ہیں، ہم رائے دیں گے، ووٹ دیں گے کہ اس میں ہاں کہ کون اچھا ہے. بھائی اگر انتخابات میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہی جیتے گا نا بھائی. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو یہاں پہ ابو بکر پہ تو ثابت ہو گیا، آپ نے خود اعتراف کیا اس پہ نص نہیں ہے، اور یہ بھی آپ نے اعتراف کر دیا اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. تو نص کا ہونا ضروری ہے. نص کس پر ہے؟ نص تو دور نہ جائیے میرے عزیز، کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں اس امت میں، اور یہ ایسا فیلڈ ہے منسوس ہونے کا، یہ صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے اس کا. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. میرے حیات میں کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے کی بات ہے، تفقہ کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے حیات میں ان کو وہی رتبہ حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں حاصل ہے. ہارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں حاصل ہے. ہارون کا ہر بنی اسرائیل فرد پہ ایمان لانا ہارون پہ واجب تھا، ہارون کی طاعت اس پہ واجب تھا. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تھا؟ ہارون تھا. بنی اسرائیل میں سب سے عالم، سب سے افقہ، سب سے ازہد، سب سے اورع، سب سے اللہ کے نزدیک صاحب اجر موسیٰ علیہ السلام کے ہارون تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قرآن جانتے ہیں یا قرآن سے جاہل ہیں. کون سا کیا ہوگا بھائی مجھے بتاؤ؟ رسول قرآن کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ رسول قرآن کو کیوں نہیں جانیں گے؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے انبیاء کو وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے، بہتر وہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بہتر جانتے ہیں. عربی زبان میں وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اعتراف کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سب سے زیادہ واقف، انبیاء علیہ السلام کے احوال وہ بہتر جانتے ہیں.
عربی بھی وہ خوب جانا. ایسا نہیں کہ مثلا عربی نہیں آتی, اردو مثلا مجھے اردو نہیں آتی نا, میں اردو میں کچھ جملے بولتا ہوں, پھر آپ لوگ کہتے ہو غلط بولا, پھر کہتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بھی آتی ہے. جب وہ کہتے ہیں میرے حیا, اور یہ بخاری کی حدیث ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نس کی بات کر رہے ہیں نا, نس میں آپ کو دکھاتا ہوں. منصوص نس انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. بنی اسرائیل میں سب سے عالم, سب سے صاحب علم, سب سے زیادہ صاحب فقہ, سب سے زیادہ صاحب تقوی, سب سے زیادہ اللہ کے قریب, اللہ جس سے راضی ہے, کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون. سب بنی اسرائیل پہ اس کا طاعت واجب, یعنی جتنے صحابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طاعت ان کی واجب, ٹھیک ہے نا. سب صحابت جتنے تھے ایمان ان پہ لانا واجب, حضرت ہارون علیہ السلام پہ. انت منی, تجھے وہی رتبہ ہے میرے دین میں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے دین میں حاصل تھا. صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا. اگر میرے بعد کوئی نبی آتا وہ بھی آپ کو مل جاتا, لیکن یہ میرے اللہ نے میرے عظمت کے لیے میرے بعد کوئی نبی, جو خارج کی استثناء کیا وہ خارج ہے, باقی سب مقامات شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی سب مقامات, یہ نص آپ کی کتاب سے کہ ثابت ہو گیا, آپ نے خود اعتراف کیا. اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے, ٹھیک ہے. نص بہت ہیں, بشرط کہ آپ کو آنکھ کھولیں. من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ حدیث, کتاب ہے. جی ہمیں قرآن سے کہاں ملتا ہے امامت کا نظریہ؟ فرض کریں قرآن میں مجھے فرض کریں میں قرآن میں نہیں دکھا سکتا نا, فرض کریں قرآن میں نہیں دکھا سکتا, یہ کوئی ضروری ہے؟ فرض کریں میں قرآن میں نہیں دکھا سکتا, میں حدیث میں دکھا لیتا ہوں. ہاں میں فرض کریں میں قرآن میں دکھا لیتا ہوں, صحیح حدیث میں سے دکھا لیتا ہوں, اس میں کیا فرق کیا پڑتا ہے مجھے بتائیں, کیا مجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں آپ سنیں میری بات. آپ حدیث کے بارے میں کیا بیان کیا ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے, کیا آپ نے فرمایا کہ جو ان کی علم حدیث ہے وہ تو آپ نے جو ابھی سکات کے بارے میں بیان کیا کہ ایک کہتا ہے وہ سکات ہے اور اس میں سرحد نہیں پائی جاتی, آپ نے بھی ثابت کیا نہیں کیا ان کی حدیثیں ضعیف ہیں, جھوٹی ہیں. آپ کے نزدیک تو ابھی صحیح ہے نا بخاری, آپ کے نزدیک تو بخاری صحیح ہے, اور جو روایت متفق علیہ بین الفریقین. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں آپ کا حدیث ضعیف ہے, غیر قابل اعتبار ہے, اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو روایات آپ کی کتب میں ہمارے مذہب کے موافق ہے وہ صحیح ہیں کیونکہ وہ حق کے مطابق ہے. میں یہ بھی تو ساتھ کہتا ہوں نا, میں نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے نزدیک صحیح ہے اور وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے کیونکہ وہ میرے مذہب کے موافق ہے. تو یہ متفق علیہ ہے بین الفریقین, سب مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پر میرا سوال وہ ہے ہی نہیں, میں نص مانگ رہا ہوں قرآن سے. میں فرض کرتا ہوں دیکھیں فرض کرتا ہوں میں قرآن سے نہیں دکھا سکتا, صحیح حدیث سے دکھاتا ہوں. ایک چیز فرض کریں میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتا قرآن, مجھے نہیں پتہ چلا. فرض کریں میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں وہ قرآن کے متعلق تاریخ قرآن کے متعلق میرے جملے کافی مشہور ہے نا. میرا تو چیلنج ہے آپ کے علماء سے, آپ کے بزرگوں سے, آپ تو میرے بھائی ہیں, میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا, آپ کو میں کوئی زحمت نہیں دیتا, لیکن آپ اپنے علماء سے طلب کر سکتے ہیں کہ اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ آپ کے دین میں یعنی جماعت عمریہ کے مذہب میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن ناقص نہیں ہے. آپ کے جو مذہب ہے, پہلے تم اپنے مذہب سے آپ کے علماء کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ ثابت کرو کہ تمہارے عقیدے میں قرآن کا کامل ہونا اس کی کوئی دلیل ہے. صرف ادعا کرنا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے عقیدے میں قرآن کامل ہے, اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا. مجرد ادعا سے, ادعا تکرار نعرہ بازی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا. ایک بات کو آپ تکرار کریں, ہمارا عقیدہ یہ, ہمارا عقیدہ یہ. تمہارا یہ عقیدہ عمر کا یہ عقیدہ نہیں ہے, عائشہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. جب تم خود کہتے ہو کہ قرآن, جب تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ, وہ بخاری کو ہم کھول دیں تو وہ ایک وسیع بحث ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تقریباً 90% قرآن کا بخاری کے مطابق ضائع ہے. 90%. آپ نے نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا وہ بحث میرا, وہ بحث میں نے اردو زبان میں نہیں چڑھا کہ کس طرح بخاری اور مسلم احادیث سے 90% قرآن کا تقریباً یعنی 85 اور 90 کے درمیان قرآن ضائع ہے, قرآن نہیں ہے, غائب ہے. 85 اور 90, اور یہ ایک حدیث نہیں, کئی ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب تم سوال اب تم آپ جواب وہ میں نے دیکھی ہیں وہ روایتیں, ان پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ابھی میں کر رہا ہوں, ابھی ہم بات کر رہا ہوں نا, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں نا, مجھے تو حق ہے, میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کے اپنے مذہب کے مطابق دیکھیں, جب آپ کے اپنے مذہب کے موافق قرآن مجید ناقص ہے تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ فلان مطلب مجھے قرآن دکھاؤ. پہلے تم پورا قرآن لے کے آؤ. میں تم سے کہتا ہوں, تمہارے علماء سے کہتا ہوں, مشائخ سے کہتا ہوں, غامدی سے کہتا ہوں, مصری محمد علی مرزا سے کہتا ہوں,
طاہر القادری صاحب سے کہتا ہوں تم پہلے پورا قرآن لے کے آؤ تو پھر میں اس میں 10 پارے دکھاؤں گا امامت پر، 10 پارے دکھاؤں گا، صورتیں دکھاؤں گا امام. جب تم نہیں لا سکتے، پروڈیوس نہیں کر سکتے پورا قرآن اپنے مذہب کے اصول کے مطابق، نہ کوئی حدیث ہے تمہارے پاس، نہ کوئی آیت قرآن کی آیت ہے، اس کے برعکس جن صحابہ نے قرآن جمع کیا انہی کی شہادت ہے، انہی کی شہادت ہے کہ قرآن ناقص ہے. جناب آپ قرآن کو اجازت ہے بات مکمل کرنے مانتے کی؟ ہیں؟ میں آپ کے دیکھیں، آپ مجھ سے مطالبہ کرنا قرآن سے، ٹھیک ہے، میں آپ کے مذہب کے مطابق جواب دے رہا ہوں کہ آپ پہلے وہ لے کے آؤ، پھر میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے. پھر فرض کرتے ہیں میں قرآن سے نہیں دکھا سکتا، فرض کریں تو آپ کے مذہب کا جواب پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے جواب دے رہا ہوں، فرض کریں میں قرآن میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، میں پہلے پچھلے ہفتے دیکھیں میں تک بھی جاتا ہوں نا، میں تو تک بھی جاتا ہوں، میں تو ایسا انسان ہوں کہ مجھے تکاوت ہوتی ہے نا. وہی ایک سوال ایک شخص نے کیا پچھلے ہفتے ایک شخص نے کیا، میں نے اس کو 2-3 گھنٹے اس کو اسی پہ گزارا ہے. اس سے پہلے اسی مسئلے پر علی حسن نقوی صاحب نے کال کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا اسی مسئلے پر، کئی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی نا. آپ کو اگر واقعا جواب چاہیے تو اس کو ریویو کریں. پچھلے ہفتے زیادہ دور بھی نہیں ہے، پچھلے ہفتے ندیم صاحب نے بات ہوئی تھی، میں نے اس میں بتا دیا تھا قرآن سے دلیل لے کر. آپ نے میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، میں تکرار نہیں کر دیکھنا چاہتا ادھر جا کے دیکھ لو. لیکن اگر فرض بھی کریں نا کہ میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتا بھائی، میں صحیح حدیث سے لے کے آتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا اعتقاد نہیں ہے کہ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ خود کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرح وحی ہے؟ آپ کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک وحی ہے قرآن اور ایک وحی سنت. سنت خود وحی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں جی پتہ ہے، معلوم ہے، سنت وہی ہے نا. اگر کو چھوڑیے، اگر میں یہ کہہ بھی دوں، میرے پاس دلائل بہت ہیں، میں نے آپ کو حوالہ دیا پچھلے تقریر کو دیکھیں، پچھلے پروگرام جو فرائیڈے کو دیکھ لیں، اس میں قرآن کی دلیل. اگر وہ نہ بھی ہو نا، اگر یہ آپ کا سوال ہی بھیجا ہے، یعنی آپ کیا ہیں؟ آپ سنت کے منکر ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اپنے نام اپنے عمل سنت رکھا ہے. آپ دیکھو عزیزو، اب پہلے اپنا نام تبدیل کرو، سنت کو چھوڑ دو بھائی. تو ہاں کہہ دو کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے بھائی، کہ اعلان کر دو صرف، پھر ہم ملزم ہیں، کہ صرف قرآن سے دلیل لائیں. اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے لاؤ. قرآن یہ کہاں سے، یہ کہانی کس نے سنائی تمہیں؟ کس نے یہ کہانی تمہیں سنائی؟ کس نے تمہیں سکھائی ہے کہ حدیث چھوڑو قرآن کو پکڑ لو؟ یہ خود یہ کفرانہ جملے ہیں، یہ جملے وہی کہتا ہے. یہ دیکھیں، اگر ایک چیز قرآن میں نہ بھی ہو، اس پر احادیث بہت ہوں اس پر، تو آپ کیسے کہہ سکتے؟ آپ خود ابھی اعتراف کر رہے ہیں، خود ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. جی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر قرآن میں نہیں ہے، احادیث تو بہت زیادہ ہیں، تو کیوں آپ نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے اور سنت کو نہیں مانتے؟ مجھے صرف قرآن دے دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ. میرا سوال سمجھے آپ نے جو کہا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، اب حدیثیں آپ کی الگ ہیں، ہماری الگ ہیں، ہم کیسے مانیں ان حدیثوں کو؟ تو ہم آپ کی حدیث کو دکھاتے ہیں نا، ہم متفقون علیہ حدیث دکھاتے ہیں، جو آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں، دونوں اس کو صحیح مانتے ہیں. ایک راوی کہتا ہے اس کو وہ سکہ ہے، نہیں، دوسرا ہم کہتا ہے اس کو دجال. متفق علیہ دونوں فریقین کے درمیان اس کو صحیح مانتے ہیں، اور وہ متواتر ہے، حدیث منزلت متواتر ہے، اس کے کئی روات ہیں. حدیث طیر متواتر ہے، حدیث غدیر متواتر ہیں، حدیث ثقلین متواتر ہیں. ان کے ہر حدیث کے 20 سے زیادہ طرق موجود ہیں، اور آپ راوی کچھ کہتا ہے، اس کو چھوڑیں. یہ سب بکواس، یہ سب احادیث نہ صرف صحیح ہیں، متواتر ہیں. آخری سوال کرو اپنا، میں اگلا لائن لینے والا ہوں. آخری سوال کریں اپنا. نہیں، آپ نے عقیدہ امامت نہیں بتایا مجھے. چلو میں اس پہ اگلا سوال کرتا ہوں. آپ نے خود عقیدہ امامت بتا دیا بھائی. عقیدہ امامت میں آپ نے خود شروع میں بتا دیا، میں نے کہا یہی صحیح ہے. آپ دوبارہ میں کیا بتاؤں؟ تو اس کوئی ثبوت نہیں ہے نا میرے پاس، یہ تو عقیدہ تو آپ نے خود کہا، آپ نے خود جب اعتراف کیا میرے بھائی، عقل بھی کوئی چیز ہے کہ اگر اس پہ نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. آپ نے خود کہا یہ دینی باطل ہے، تو نص ہے نا. اور میں نے نص اتنا واضح، حدیث منزلت اتنا واضح میں نے بتا دیا، اس کی توضیح کی. ٹھیک ہے نا عزیزو دیکھو، اس نے کوئی رد کیا ہے حدیث منزلت کے سند پر؟ اس کی دلالت میں نے توضیح دیا، رد کیا ایک جملہ، پھر میں کہتا آپ نے نہیں بولا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب آپ سمن بکن عمی لا یعقلون، اگر آپ کو سمجھے، اگر میں نے واضح دیا، آپ کو رد آپ کے پاس ہے نہیں، صرف ایک جملہ کہ آپ نے بولا نہیں ہے. بھائی آپ نے نہیں سنا، دوبارہ ریویو کریں، ریوائنڈ کریں. یوٹیوب میں بہت آسان، ریوائنڈ 5 منٹ پہلے چلے جائیں، دوبارہ دیکھ لیں اس کو. پھر کہتا آپ نے نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ جناب اگلا سوال کروں پھر میں؟ آخری سوال ہے آپ کا، اس کے بعد میں ہم دوسرا سائل کھولیں گے. حکم کریں. 2-3 سوال ہیں ابھی.
یا ایک ہی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے بھائی، میں یہاں ہوں انشاءاللہ، ہر سیٹرڈے کو میں ادھر آپ کی خدمت میں ہوں گا انشاءاللہ. آپ پھر زحمت کریں، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے تلخ لہجے میں بات کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی. آپ میرے عزیز ہیں، آپ کا حق بنتا ہے سوال کریں اور میرے لیے لازم ہے میں جواب دوں. تو آپ میرے سے ناراض نہ ہوں. اگر وقت کم ہے، دیکھیں عزیزو، وقت کم ہے، اگر مثلا آپ کے کچھ سوال باقی رہتے ہیں تو اگلا ہفتہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ دوبارہ آپ سے بات کروں. ٹھیک ہے جی، میں اگلا سوال کرتا ہوں. آخری سوال کریں. اگلا آخری سوال یہ ٹھیک ہے پھر میرا، کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے، اور 12 امام جو آ چکے ہیں اس کے بعد اب کیا کریں؟ قیادت کون کر رہا ہے دنیا میں، جبکہ لوگ تو موجود ہیں، 12 امام غائب. جی، تو اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے، اور 12 امام کے بعد قیادت کون کر رہا ہے معاشرے کی؟ 12 امام کے بعد 12 امام موجود ہیں، ان کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، ان کے زمانہ امام موجود ہیں، زندہ ہیں. نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ نبی اور امام میں فرق یہ ہے جو وہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. میں آپ کے کتب سے جواب دیتا ہوں، آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ آف لائن جواب لے لیں. اوکے، خدا حافظ، آپ کا بہت مہربانی. نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا، یہ پھر جواب دیتے ہیں عزیزو، یہ کیونکہ یہ سوال اہم ہے، پھر تاکہ ویسے ہم بغیر کتاب دکھائے بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ غلط مطلب نکالیں گے، اس لیے میں اس کو ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت میں. عزیزو، نبی جو ہے اس چیز کا نام نہیں ہے کسی شخص پہ وحی آتا ہو، اس چیز کا نام نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان پہ وحی نازل ہوگی. حضرت مریم علیہ السلام جو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی طرح ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور کہا کہ وَبَشِّرُكِ بِغُلَامٍ، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں کہ تجھے بشارت دوں کہ تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک ولد عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا، اور تو جو ہے وہ مقربین میں سے ہوگا، اور اس طرح ان سے باتیں کرتا رہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو مریم نبیہ نہیں ہے، حضرت ام موسیٰ نبیہ نہیں ہے. اس طرح صحابہ بھی وہ ان کے متعلق ہے کہ ملائکہ ان سے بات کرتے تھے. بہرحال میں نے پہلے اس کے متعلق عمران ابن حسین کے متعلق بخاری میں ہے، وہ دوسری کتب میں، کہ اس ملائکہ اس کو سلام دیتے تھے وغیرہ. تو نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص پہ وحی آتا ہو. مریم، ام موسیٰ، فلان 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 پہ وحی آئی ہے، اور وہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبوت اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ کسی کی شریعت ہو. بہت سارے انبیاء تھے، ان کی شریعت نہیں. حضرت لوط علیہ السلام ان کی شریعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شریعت نہیں ہے، وہ تابع ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت. نبوت شریعت رکھنے کا نام نہیں ہے. نبوت وحی وحی ملنے کا نام نہیں ہے. نبوت میں عزیزو اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ اگر اس کے امت ہو، ایسے انبیاء ہوتے تھے جن کا پہ کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، پھر بھی وہ نبی تھے. تو نبوت کس چیز کا نام ہے عزیزو؟ نبوت ہے کس چیز کا نام؟ وحی اگر غیر نبی کو بھی مل سکتا ہے، ملائکہ سے ملاقات غیر نبی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بخاری میں کئی روایات ہے کہ میرے امت میں محدثین ہیں، وہ محدث نہیں، محدث، جن سے ملائکہ مکالمہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ملائکہ سے ملاقات، ملائکہ سے بات کرنے کا نام یہ نبوت نہیں ہے، کیونکہ غیر انبیاء کو بھی حاصل ہے. تو نبوت کس کو بولتے ہیں؟ تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے نبی اور امام میں. عزیزو، یہ کتاب ابکار الافکار فی اصول الدین، تالیف العامدی، بہت بڑے متکلم ہے، عالم ہے، جماعت اشاعرہ کے، اور ماتوریدیہ بھی ان مسائل میں ان کے تابع ہیں، ان کے ایک جیسا عقائد مسالب میں. فی معنی النبوت والنبی، اس کے متعلق کہتے ہیں النبی سے کیا مراد ہے؟ نبی سے مراد یہ ہے، اگلے آخر صفحے میں جا کر یہ کہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کو نقل کرتے ہیں اقوال کے نبی نبوت کس چیز کا نام ہے. کہتے ہیں کہ سب اب اقوال کو رد کرنے کے بعد 3-4 اقوال لاتے ہیں کہ نبوت کی تعریف یہ ہے، نبوت کی تعریف یہ ہے، نبی اس شخص کو کہتے ہیں. پھر آخر میں جو صحیح قول ہے اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، فَإِذًا الْحَقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَشَاعِرَةُ وَغَيْرُهُمْ، جو مطلب اشاعرہ، اہل حق اشاعرہ اور ماتوری، غیرہم یعنی ماتوریدیہ، کہتے ہیں نبوت اسی چیز کا نام ہے. من ان النبوة ليست راجعة الى ذات من ذاتيات النبي ولا الى عرض من اعراض المكتسبة له لما سبق. یہ
نبی کے ذات میں کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کی وجہ سے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. نبی ایک انسان ہے، باقی لوگ بھی انسان ہیں. نبی بھی یا اس کے مثلا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ عرض، یہ صفت کے ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس چیز کا نام بھی نہیں. اس چیز کا نام ہے عزیزو بل ہی موہبۃ من اللہ، یہ اللہ نبوت ہے اللہ کی جانب سے، ایک عطا، ایک فضیلت، نعمت منہ علی عبدہ، نعمت ہے اللہ کی جانب سے. حاصلها، اس کا ما حاصل یہ ہے نبوت کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو استفاء کرے، اس کو چنے اور اس سے خطاب کرے، ارسلتک وبعثتک فبلغ عنی. یہ کہتے کہ ارسلتک، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تجھے رسول بنایا ہے. ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص نبی ہوگا. بس جس سے اللہ نے کہہ دیا کہ تو نبی ہے وہ نبی ہے، جس نے کہ اللہ نے کہہ دیا تو رسول ہے وہ رسول ہے. ایک ٹائٹل ہے، ٹائٹل ہے. وَإِلَّا مقامات، عصمت کی بات ہو رہی ہو، ملائکہ سے ملاقات وغیرہ، یہ سب غیر انبیاء کو بھی حاصل ہو سکتے. تو نبوت اور امام میں کیا فرق ہے؟ نبوت ہے اس شخص کا نام جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے. اگر کہہ دے تو نبی ہے تو وہ نبی ہے، تو رسول ہے تو رسول ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ عصمت بھی ہونی چاہیے، وحی بھی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. امام کس کا نام ہے؟ امام اس کا نام ہے جس کو اللہ کہہ دے تو امام ہے. اس کا یہ ہے فرق امام اور رسول میں.